امام صاحب اگر جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ پھر کچھ بولوں میں؟ دیکھو ایک بات سمجھ لو، ایک جملہ ہے بولتے ہیں نا، جیسی روح ویسے فرشتے۔ ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنے والے امام کے پیچھے اپنی نماز، جیسے امام ہے ویسے اپنے۔ مفتی صاحب آپ کے والد کے بارے میں تھوڑا بتاؤ، وہ کیسے مزاج کے تھے؟ اپنے والدین تو اچھے ہی ہوتے ہیں نا۔ اور میرے والد الحمدللہ عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ان شاگردوں میں سے تھے جنہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی سند کے علاوہ اپنی خصوصی سند بھی دی تھی، وہ سب کو نہیں دیتے تھے۔ نماز میں قیام اور جلسے کی دعا پڑھنا ضروری ہے کیا؟ قیام میں دعا نہیں ہے، قوما میں دعا ہے۔ قوما کہتے ہیں آدمی رکوع سے اٹھ کر کے جب کھڑا ہوا سجدے میں جانے سے پہلے، اس حالت کو قوما کہتے ہیں۔ قیام کہتے ہیں آدمی تکبیر تحریمہ بول کر جب نیت باندھتا ہے، یہ قیام ہے۔ یہاں دعا نہیں ہے، یہاں تو قرات ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ لیکن جب رکوع سے آدمی اٹھتا ہے تو اس حالت کو، کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے منقول ہے کہ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کیا کہے گا؟ ربنا لک الحمد۔ امام اور مقتدی دونوں کہیں اس کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے قومے کی حالت میں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھا؟ صحابہ کرام سب خاموش رہے۔ جس صحابی نے یہ دعا پڑھی تھی اسے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، تو حضور سب خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی پڑھا اس نے غلط نہیں کیا۔ تب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے پڑھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ اس نیکی کو لینے کے لیے وہ لپک رہے ہیں اور لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو قومے کی حالت میں یہ دعا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اور دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ جلسے کی دعا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما، جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ واہدنی، اور مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرما۔ وارزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور اس حالت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں سے کوتاہی یہ ہوتی ہے، اکثر لوگوں سے، جس میں امام بھی شامل ہے مقتدی بھی شامل ہے، کہ رکوع سے اٹھے کھٹ سے سجدے میں جاتے نا۔ حالانکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا اور ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے بیٹھنا یہ واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اس کو تعدیل کہتے۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اطمینان سے رکوع سے اٹھ کر کے کھڑے ہونا اور سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان سے بیٹھنا فرض ہے، یعنی یہ اگر چھوٹا تو ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوگی، اور ہمارے نزدیک واجب چھوٹ گیا، نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں
کہ وہ لوگ تعدیل نہیں کرتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے نہیں رہتے۔ تعدیل کہتے ہیں اتنی دیر کھڑے رہنا کم سے کم کہ جسم کی حرکت ختم ہو جائے، ایسے اٹھے تو جسم کی حرکت ختم ہو جائے، کتنی دیر؟ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم آدمی کہہ سکے، اور اسی طرح ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر اطمینان سے بیٹھے کہ جسم کی حرکت ختم ہو جائے، اور اتنی دیر تک جتنی دیر میں آدمی ایک مرتبہ تسبیح پڑھ سکے، 100 دانے والی تسبیح نہیں، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ سکے، اتنی دیر بیٹھنا تعدیل ہے، ہمارے یہاں واجب ہے۔ یہ دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے، اتنی دیر اطمینان سے کھڑے رہنا یا بیٹھنا ضروری ہے، دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اب آدمی اطمینان سے کھڑا ہے تو اللہ کی حمد کر لے، اطمینان سے بیٹھا ہے تو دعا کر لے، تو یہ دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کس کی؟ اپنی ضرورت ہے۔ شادی یا پروگرام میں گھس کر بغیر دعوت کے کھانا کیسا ہے؟ جائز نہیں۔ بن بلائے بغیر دعوت کے آدمی اگر کسی کے کھانے کے پروگرام میں شریک ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس طرح کسی پروگرام میں آدمی کھانے کے لیے گھستا ہے بن دعوت کے، تو جاتا ہے تو چوروں کی طرح، وہ گھر والوں سے نظر بچانے کے لیے وہ فون ایسے لگا لے گا، ایسے جاتا ہے چوروں کی طرح، اور جب کھانا کھا لیتا ہے اور کھا کر کے نکلتا ہے تو پھر ایسے نکلتا نا، ڈاکوؤں کی طرح۔ کسی کا کھانا بغیر اس کی دعوت کے حلال نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی، آپ جانے لگے تو راستے میں ایک صحابی ساتھ میں ہو گئے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ حضور دعوت میں جا رہے ہیں، وہ تو حضور کے سچے عاشق اور محبت کرنے والے لوگ تھے، حضور جا رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی چل پڑے۔ حضور نے ان سے کچھ نہیں کہا، جس کے یہاں دعوت تھی جب ان صحابی کے مکان پر پہنچے تو انہوں نے استقبال کیا، سلام دعا کے بعد حضور نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں تو دعوت دی تھی، لیکن یہ ایک شخص ہم آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ میں آ گیا، اب آپ اجازت دو گے تو یہ بھی کھا لے گا، اور اگر آپ کی اجازت نہیں ہو تو واپس چلا جائے گا۔ اس نے حضور کے احترام اور محبت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کی تو دعوت ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو آ گیا اس کی بھی دعوت ہے۔ مجھے عربی دعا یاد نہیں ہے، میں صرف سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ کر اردو میں دعا کرتا ہوں، تو ایسا دعا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ ساری زبانیں اللہ نے بنائی، ساری زبانیں اللہ نے بنائی، اللہ ہر زبان جانتا ہے، اور دعا کے معنی اللہ سے مانگنا۔ اب جس کی زبان عربی ہے وہ عربی میں مانگتا ہے، ہم لوگ اردو میں اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عربی بھی سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور اردو بھی جانتا اور سمجھتا ہے، اور یہ تو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، ورنہ دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، دل کی جو چاہت ہوتی ہے، آرزو، تمنا، خواہش، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ زبان سے الفاظ نہیں نکلے، لیکن آہ جو مظلوم کی ہوتی ہے اللہ وہ بھی سنتا ہے، جانتا ہے۔ اس لیے آپ اردو میں بھی دعا مانگ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میرے دعا کرو،
میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر دعا جو بندہ مانگتا ہے اللہ کے یہاں قبول ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے اللہ وہی دے دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے اس میں اس کے لیے بھلائی یا خیر نہیں ہوتی، تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بے شمار نعمتیں بے مانگے ہم کو ملتی، بے مانگے۔ تو ہم جب دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، اگر اس میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر ہو اور اللہ چاہیں تو وہی دے دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے اس کی جگہ پر اللہ دوسری کچھ بھلائی اور خیر عطا کر دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مانگا تو اللہ اس کا بدلہ یا مراد دنیا میں نہیں دیتے، وہ دعا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی۔ اور کل قیامت کے دن جب بندے کو یہ مانگی ہوئی دعائیں نیکیوں کی شکل میں ملے گی تو اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا، کاش میری مانگی ہوئی تمام دعائیں یہاں ذخیرہ ہو جاتی، اور آج مجھے نیکیوں کی ضرورت تھی اپنی نجات اور بخشش کے لیے، اور وہ آج مجھے ملتی تو میرا کام بن جاتا۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس امت نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم لوگ دعا نہیں کرتے۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعا ہے یا نفل وغیرہ کے سنتوں کے بعد جو دعا ہے، اس کے علاوہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعا اللہ سے مانگی ہو؟ ہاتھ اٹھانا۔ بہت کم لوگ ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد تو دعا مانگنا معمول ہے، اور وہ دعا بہت مختصر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دل کا دعا میں شامل ہونا ضروری ہے۔ غافل دل کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا يقبل اللہ دعاء عن قلب لاہن، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور دل دعا میں کب شامل ہوتا ہے؟ جب تھوڑی دیر تک آدمی مانگے، آدمی مانگنا شروع کرے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر دل دعا میں شامل ہوتا ہے۔ اب نماز کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ جب کبھی دیکھو گے نا، کھڑے ہو کر کے آپ دیکھو لوگ دعا مانگتے، تو دعا مانگتے ہوئے عجیب و غریب حرکت کرتے۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں آدمی دعا مانگتا رہتا ہے، ایسے دیکھتا رہتا ہے۔ اب یہ دعا مانگ رہا ہے اور اس کی حرکت یہ بتا رہی ہے کہ یہ دل سے نہیں مانگ رہا ہے۔ اگر دل سے دعا مانگ رہا ہوتا تو اس پر مانگنے کی کیفیت ہوتی، مانگنے کی کیفیت ہوتی۔ ایک فقیر جب ہم سے بھیک مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ ایسے مانگتا ہے جیسے ہم لوگ دعا مانگتے۔ وہ اس طرح عاجزی کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ مانگتا ہے اور ایسی ایسی دعا دیتا ہے، اللہ تمہارے بچوں کو سدا خوش رکھے، تمہیں تندرستی دے، اور ایک دم عاجز بن کر کے کپڑا اور اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ یہ مانگنے والا ہے۔ اگر وہ غفلت کے ساتھ مانگے تو اس کو بھی کوئی بھیک نہیں دے گا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ نئے فقیر کو بھیک نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں رہتا۔ نیا فقیر رہتا ہے، مانگنے کا ڈھنگ نہیں رہتا۔ وہ کسی کے دروازے پہ گیا، آواز دیا
پھر دوسرا دروازہ ایسے دیکھتا رہتا ہے ایسے. تو دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ بولتے آگے جاؤ بابا، اور جو مانگتا ہے اور پیشہ ور ہوتا ہے وہ تو دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دے دے مائی اللہ بھلا کرے گا. اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب جملے بولتے ہیں نا وہ لوگ. کبھی تم لوگ غور سے سنو گے تو اندازہ ہوگا کہ مانگا کیسے مانگا جاتا ہے. فقیروں سے آپ سیکھو. ہم لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. دعا میں حضور نے ہاتھ اٹھایا، ہمیں بھی حکم دیا. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی دعا میں ہاتھ اٹھائے تو اپنے یہ کاندھے کے مقابل ہاتھ ایسے کرے، بھکاری لوگوں کی طرح. دعا ایسے بھی مانگی جا سکتی ہے بغیر ہاتھ اٹھائے، لیکن ہاتھ اٹھانے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی حیت اور کیفیت بنتی ہے. حکم ہے کہ اپنے کاندھے کے مقابل ہاتھ ہو اور دونوں ہاتھ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو، اور پھر آدمی عاجزی سے مسکنت کے ساتھ مانگے. اور حضور نے فرمایا کہ آدمی دعا مانگے تو باکو رو کر دعا مانگے، فتح باکو، اور رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی حالت اور آواز بنائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو معمول تھا وہ ایسا ہی تھا. تو دل دعا میں شامل ہونا چاہیے. اور دل دعا میں کب شامل ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد. اس لیے روزانہ فرض نمازوں سے متعلق جو دعا ہے وہ تو ہے، اس سے ہٹ کر کے بھی تہجد کے وقت یا جب موقع مل جائے آدمی گھر میں، آفس میں، مسجد میں، ایک 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، جیسا وقت ہو آدمی اللہ سے مانگے. اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے اور عاجزی مسکنت کے ساتھ رو کر گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کو میرے علاوہ کوئی کچھ دے نہیں سکتا، دینے والی ذات صرف میری ہے. اللہ یہ فرشتوں کے درمیان کہتا ہے. اور پھر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی. اور جو ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے. آمین کے معنی ہے اللہم استجب، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لی. فرشتے سفارش کرتے اور کہتے ہیں آپس میں بات کرتے ہوئے کہ جانی پہچانی آواز ہے. کیسی آواز ہے؟ جانی پہچانی آواز ہے، آتی رہتی ہے روزانہ، دن میں کئی مرتبہ جانی پہچانی آواز ہے. فرشتے سفارش کرتے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول کر لے. اور جو کبھی کبھار دعا مانگتا ہے، پڑ گیا مصیبت میں تو ہاتھ اٹھایا، اللہ وہ دعا بھی سنتا ہے، لیکن فرشتے اس پر آمین نہیں کہتے اور فرشتے سفارش نہیں کرتے کہ اللہ قبول کر لے. کہتے ہیں نامانوس آواز ہے. کیسی آواز ہے؟ اجنبی آواز ہے، نامانوس آواز ہے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی اہل دل نے خواب میں دیکھا، امت کی بدحالی کی شکایت کی کہ امت بہت پریشان ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ امت اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے جو اعمال ہیں وہ تو چھوڑ دی، دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا نا. اب یہ امت اللہ سے مانگتی نہیں ہے، اللہ سے مانگتی نہیں ہے. بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے. ہم سب ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں. ہمیں کبھی یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آزمائش اور امتحان میں تھے. اللہ نے جب صحت دی اور اللہ نے سونے کی ٹڈیاں برسائی
تو حضرت ایوب علیہ السلام جمع کرنے لگ گئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایوب کیا کر رہے ہو؟ اتنا میں نے دیا اس کے بعد بھی تم جو ہے جمع کر رہے ہو. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا لا غنا بی عن برکتک، کہ اللہ میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوں، تیری برکت سے بے نیاز نہیں، بے نیاز صرف اللہ کی ذات، اور ہم سب محتاج، فقیر، ضرورت مند، حاجت مند ہے. اور اللہ کے سامنے اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی بے کسی، اپنی بے بسی، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اور جو بندہ مانگتا ہے اس کو ملتا ہے. جو آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، ایک مرتبہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں آیا دروازہ کھولنے کے لیے، پھر کھٹکھٹاتا ہے، پھر کوئی نہیں آیا، پھر کھٹکھٹاتا ہے، تو اندر والے کو دروازہ کھولنا ہی پڑتا. یہ کون پاگل آ گیا، دروازہ کھٹکھٹانا بند ہی نہیں کر رہا، دیکھ تو لے. دروازہ کھلتا ہے. تو جو آدمی مانگتا رہتا ہے اس کو ملتا ہے. مجھے فجر کی نماز کی توفیق نہیں ملتی، میں نیت بھی کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، لیکن فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، کیا کروں؟ یہ اپنی کوتاہی ہے. بمبئی جانا ہو تو آنکھ کھلتی نا، پنچوٹی پکڑنے کے لیے رات کے 4 بجے. آدمی اگر واقعی فکر لے کر کے سوئے آنکھ کھلتی. اللہ نے انسانی فطرت ایسی بنائی ہے، جس چیز کی فکر کر لیتا ہے وہ چیز اس کو ملتی ہے. آپ واقعی فکر کر کے سو کہ مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہی ہے، مجھے تہجد کے لیے اٹھنا ہی ہے، آنکھ کھلے گی. میری اکثر عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو میں رات میں سونے سے پہلے نماز پڑھ کر سوتا ہوں. اور فرض نمازیں گھر پر پڑھنا کیسا ہے؟ نماز مرد حضرات کو، تندرست لوگوں کو باجماعت مسجد میں پڑھنا چاہیے. نماز کا وقت ہو گیا، سب کام آگے پیچھے کر کے مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. اور مسجد کا پڑوسی کون؟ اذان کی آواز آئی، ہم اپنے گھر سے چلے، ہمیں جماعت سے پہلے مسجد پہنچنا ہو جائے، ہم مسجد کے پڑوسی ہیں. حضور نے فرمایا ایسا شخص اگر مسجد کی جماعت چھوڑ کر کے گھر پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں. علماء نے فرمایا کہ اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، فرض ادا ہو جائے گا لیکن نماز کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. وہ نماز جو ہم نے گھر پر پڑھی، اگر کسی وجہ سے جماعت ہمیں نہیں مل سکتی تھی اور ہم نے جیسے فجر کے لیے آنکھ کھلی، جماعت کا وقت نکل چکا تھا، اب اگر مسجد آئیں گے تو بھی جماعت نہیں ملے گی، ہم نے گھر پر نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا. اس نماز کا جتنا ثواب ملا ہے، اگر وہی نماز ہم مسجد میں باجماعت پڑھتے تو 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا. کتنا فرق کتنا ہے آپ دیکھو. آدمی تجارت کرتا ہے، اگر اس کو 5% 10% نفع ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ اچھی کمائی ہو رہی ہے. اور یہاں پر ایسا ہے کہ جو نماز ہم نے گھر پر پڑھی اس پر جو ثواب ملا، وہی نماز اگر ہم جماعت سے امام کے ساتھ پڑھتے تو 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا.
یعنی ہم نے ایک نہیں 27 مرتبہ نماز پڑھی، ایسا ثواب ملتا۔ لیکن اگر جماعت چھوٹ گئی اور ہم نماز قضا نہ ہو، جیسے یہ سوال ہے کہ عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کیسے چھوٹ جاتی ہے معلوم نہیں۔ آدمی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یہ کوئی سونے کی حالت تو ہے نہیں۔ جس کام میں بھی ہو آدمی کو چھوڑ کر کے مسجد آنا چاہیے۔ نماز پڑھنا ہی ہے تو مسجد میں پڑھنے کا نا۔ لیکن پھر بھی اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکے، رات میں سونے سے پہلے نماز پڑھ لیے تو نماز ہو جائے گی، کم سے کم قضا تو نہیں ہوگی۔ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں آدمی قرآن کریم پڑھے تو مسئلہ ہے۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے کہ غسل واجب ہے تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ناپاکی ایسی ہے کہ ہم بے وضو ہیں تو ہم قرآن کریم کی زبانی تلاوت کر سکتے، اور ذکر ایسا ہے کہ ہم ہر حالت میں کر سکتے۔ ناپاکی کی حالت چاہے نہانے کی حاجت ہو یا وضو کی ضرورت ہو، دونوں حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتے اور کرنا چاہیے۔ آپ سے معذرت کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ جو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے سوال دیا جائے پھر جواب دیا جائے گا، تو آپ ایسا نہ کریں، جیسے پہلے دیتے تھے ویسے ہی دے رہے بھائی۔ مفتی صاحب آپ کے والد کے بارے میں تھوڑا بتاؤ، وہ کیسے مزاج کے تھے؟ اپنے والدین تو اچھے ہی ہوتے ہیں نا، اور میرے والد الحمدللہ عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ان شاگردوں میں سے تھے جنہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی سند کے علاوہ اپنی خصوصی سند بھی دی تھی۔ وہ سب کو نہیں دیتے تھے۔ جب تک ہم لوگ کچھ پڑھ لکھ کر کے سمجھنے نہیں لگے تھے، وہاں تک والد صاحب کے علم کا ہم کو اندازہ نہیں تھا۔ لیکن جب ہم لوگ پڑھ کر کے آئے اور جب کسی مسئلے پر بات ہوتی تھی تو اندازہ ہوتا تھا کہ والد صاحب کا علم کتنا اچھا ہے، کتنا گہرا ہے، کتنا وسیع ہے۔ کیا قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پڑھ سکتے؟ پڑھنا چاہیے۔ میت کو غسل دینے کے لیے مسجد کا پانی اور بیری کا پتہ لانا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں۔ اور مسجد سے بھی پانی مسجد کے ٹرسٹیوں کی اجازت کے بغیر نہیں لے جا سکتے۔ اپنے گھر پانی ہے نا، تو اپنے گھر کا پانی اور بیری کا پتہ پانی میں ڈال کرنا، ابالنا یا گرم کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ میرے چاچا کا انتقال ہو گیا ہے، میری چاچی عدت میں ہے، کیا میرا ان سے پردہ ہے؟ میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ چاچی محرم نہیں ہے۔ اگر کوئی اور رشتہ داری نہیں ہے تو صرف چاچا کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ محرم نہیں ہے۔ اس بنا پر اب چاچا کا انتقال ہو گیا، چاچی عدت میں ہے تو چاچی پردہ کرے گی، اور اگر چاچی بے پردہ ہو تو ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے۔ امام صاحب اگر جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ پھر کچھ بولوں میں؟ دیکھو ایک بات سمجھ لو، ایک جملہ ہے، بولتے ہیں نا جیسی روح ویسے فرشتے۔ ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنے والے امام کے پیچھے اپنی نماز، جیسے امام ہے ویسے اپنے، تم اپنے بارے میں نہیں پوچھتے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں میری نماز کا کیا؟ تمہاری نماز تو جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ،
ہر گناہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور امام کی نماز کے متعلق سوال کر رہے. تو جیسے تم ہو اگر ویسا ہی امام ہے تو تمہاری نماز ہو جائے گی، گھبراؤ مت. حضرت جادو کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے. جادو کہتے ہیں ایسا عمل جس میں غیر اللہ سے مدد لی جائے، شیاطین سے. جادو کرنا حرام ہے. اور اگر جادو کرانے والا عالم ہو یا غیر عالم ہو، حکم دونوں کے لیے برابر ہے. اور جس شخص پر جادو کیا جا رہا ہے وہ بھی عالم ہو، اور جو شخص ایسی حرکت کر رہا ہے اس کا کیا کیا جائے. اور یہ سب محض حسد میں کیا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے جو عمل ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، کرنے والا عالم ہو نہ ہو. اسی طرح جس پر کیا جا رہا ہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. اور اسی طرح حسد گناہ کبیرہ ہے. حسد کس کو کہتے ہیں معلوم؟ آدمی اللہ کے فیصلے سے اختلاف کرے کہ اللہ نے اس کو سواری کیوں دی، اللہ نے اس کو اچھا گھر کیوں دیا، اللہ نے اس کو مالدار کیوں بنایا. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے جس کو جیسا دینا تھا دیا، تیرا کیا. اب جو آدمی اللہ کے اس فیصلے پر ناراض ہو، اختلاف رکھے، یہ حسد کہلاتا ہے. آدمی کو حسد نہیں کرنا چاہیے. رشک ہو سکتا ہے، آدمی سوچے اللہ نے اس کو کتنا اچھا گھر دیا، اللہ مجھ کو بھی دے. حسد میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ ملے، اس کے پاس اچھا گھر کیوں ہے، اچھی سواری کیوں ہے، اچھا کپڑا کیوں ہے، اور یہ اتنا خوشحال کیوں ہے، ہمیشہ ہنستا کیوں رہتا ہے. اور یہ چاہت ہو کہ یہ ساری نعمتیں اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے. اور اگر کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر آدمی کو اچھا لگے اور آدمی یہ چاہے کہ اللہ مجھ کو بھی عطا کرے، نوازے، تو اس کو رشک کہتے ہیں. رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں. جادو کا علاج بھی بتائیں. آدمی باوضو رہنے کا اہتمام کرے. ہم نے وضو کیا، کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کر لے. وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1-2 منٹ. فوراً وضو کر لینا چاہیے. اور آدمی نمازوں کا اہتمام کرے، صبح شام آیت الکرسی پڑھے. 1 مرتبہ کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. انشاءاللہ جادوگر کا جادو اثر نہیں کرے گا. آیت الکرسی پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں. حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے غلے یعنی اناج کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، ڈیوٹی لگائی کہ ابو ہریرہ یہ غلہ آیا ہے، اس کی حفاظت کریں. کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، مجھے تھوڑا آواز سنائی دی، جیسے کوئی پیالے سے غلہ اٹھا رہا ہے اور ڈبے میں ڈال رہا ہے. سناٹا رہے تو یہ آواز سنائی دیتی. حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ کچھ ہے. اندر گئے تو دیکھا ایک آدمی ڈبہ بھر رہا تھا. گئے، جا کے اس کو پکڑ لیا. اب جب وہ پکڑا گیا تو وہ منت سماجت کرنے لگا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، بھوکے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، میں مجبوری میں چوری کر رہا ہوں، مجھے چھوڑ دو، اب نہیں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا. جب فجر کی نماز میں حضور کے پاس پہنچے، نماز پڑھی، حضور نے دیکھا اور مسکرایا. تو حضرت ابو ہریرہ قریب آ گئے تو حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، رات والا جو آدمی تھا اس کے بارے میں تم نے کیا کیا؟
کہنے لگے اللہ کے رسول وہ چور تھا، چوری کر رہا تھا تو میں نے پکڑ لیا، لیکن اس نے بہت رویا گایا تو مجھ کو ترس آ گیا، میں چھوڑ دیا، اور اس نے وعدہ کیا کہ اب وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ جب حضور نے یہ فرما دیا پھر آئے گا، تو دوسری رات حضرت ابو ہریرہ کا کان کھڑا تھا، جیسے ہی آواز آئی پھر گئے اور جا کر کے اس کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے رونا گانا شروع کیا اور پھر بہت وعدہ کیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز میں حضور پھر مسکرا کر کے پوچھے کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ آیا تھا، میں پکڑ بھی لیا تھا، لیکن اس کا رونا گانا دیکھ کر کے میں اس کو چھوڑ دیا، اب وہ بولا ہے کہ نہیں آؤں۔ حضور نے فرمایا پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پھر تیاری سے تھے، یہ آیا بس پھر دھر لیے نا اس کو، اور پھر وہ کہنے لگا، بہت رویا گایا، منت سماجت کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا اور حضور کے پاس لے کر کے ہی جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابو ہریرہ میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اگر تم وہ دعا صبح پڑھ لو گے تو شام تک، اور شام میں پڑھ لو گے تو صبح تک، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام اس جیسی باتوں کے بہت حریص تھے۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر کے سنائی اور حضرت ابو ہریرہ کو یاد کرائی۔ اب جب نماز کے لیے گئے فجر میں تو حضور نے پھر پوچھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے پورا واقعہ سنایا، تو حضور نے فرمایا کہ بات تو سچ ہے لیکن وہ آدمی جھوٹا ہے، پھر آئے گا چوری کرنے۔ اب پھر فرمایا کہ وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، اگر تم صبح آیت الکرسی پڑھ لو گے شام تک، شام میں پڑھ لو گے صبح تک، وہ تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اس لیے صبح شام آیت الکرسی ہے، چاروں قل ہے، یہ پڑھنا چاہیے، معمول بنا لینا چاہیے۔ آدمی باوضو رہے تو انشاءاللہ جادو کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ امام کی اقتداء میں تکبیر اولیٰ کس وقت تک شمار ہوگی؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ شروع سے جو آدمی شامل ہے، امام نے کہا اللہ اکبر، ہم نے کہا اللہ اکبر، یہ تکبیر اولیٰ ہے۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر اولیٰ ہے۔ اس کا ثواب کب ملے گا؟ تو اس پر تو اتفاق ہے کہ امام کی تکبیر کے ساتھ جو تکبیر کہے گا وہ تکبیر اولیٰ پانے والا ہے۔ بعض علماء نے کہا ثنا شروع کرنے سے پہلے، بعض نے کہا ثنا تک، بعض نے کہا سورہ فاتحہ ختم ہونے تک، اور اس پر صحیح قول یہ ہے کہ پہلی رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے جو آ کر کے پہلی رکعت میں شامل ہو گیا، اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو تکبیر تحریمہ کا تکبیر اولیٰ کا ثواب ملے گا۔ وتر میں دعائے قنوت بھول جائے اور رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے کہ دعائے قنوت چھوٹ گئی ہے تو کیا کرے؟ دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا واجب ہے۔ دعائے قنوت چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کر لیں گے تو وتر صحیح ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، اور اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو وتر دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، بھول چک۔ اگر کبھی دعائے قنوت بھول گئے تو سجدہ سہو تو کرنا پڑے گا، لیکن سجدہ سہو کے بعد آدمی پھر اتحیات پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، دعائے معصورہ پڑھتا ہے، وہاں پر میں تو دعائے قنوت پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ وہاں پڑھنے کی گنجائش ہے۔ سجدہ سہو کے ساتھ جب دعائے معصورہ پڑھتے ہیں وہاں پر ہم یہ دعائے قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لینا چاہیے۔ اگر چہرے پر اور ہاتھ پر واسلین لگی ہو تو کیا وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ وضو ہو جائے گا۔ اگر اعضائے وضو پر ایسی کوئی چیز لگی ہے جس کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچ پاتا ہے،
تو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، لیکن تیل لگا ہے، واسلین لگی ہے، تو پانی جلد تک پہنچ جاتا ہے، وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے متولی بغداد شریف سے تشریف لائے تھے۔ ان کی داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک مسجد کے امام کو دیکھا گیا کہ وہ اس مہمان کے پیروں کا بوسہ لے رہے تھے اور اپنے طلبہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے پیروں کا بوسہ لیں۔ تلنگانہ سے کسی نے یہ سوال بھیجا ہے، دست بوسی یعنی کسی کے ہاتھ کو بوسہ دینا، قدم بوسی یعنی کسی کے پیر کو بوسہ دینا۔ آدمی عقیدت میں احترام میں کرتا ہے یہ۔ دست بوسی میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ کو بوسہ دینا دے سکتے۔ ہم نے اپنے اکابرین اور بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بڑوں کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے یا کبھی کبھی ہاتھ چوم لیتے تھے۔ پیروں کا بوسہ جس کو قدم بوسی کہتے ہیں، کوئی بہت واقعی اللہ کا نیک بندہ ہو تو قدم بوسی کی جا سکتی ہے۔ کیا مسجد میں موبائل فون پر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ نماز کے لیے جماعت کے لیے ابھی 15 منٹ باقی تھے، تو کیا اس دوران موبائل میں قرآن کریم پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ آدمی موبائل میں جو قرآن کریم ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ مسجد کی شاپنگ کا ٹرسٹیان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ پچھلے ہفتے سوال آیا تھا۔ دیکھو، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کی خدمت، صاف صفائی بہت بڑی نیکی۔ ہماری مسجد جو ہے محلے کی مسجد نہیں، بازار کی مسجد ہے، اور آس پاس میں مسلمانوں کے مکانات بھی نہیں۔ یہاں کبھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو پیچھے میں نے درخواست کی تھی کہ کچھ نوجوان ایسے رہیں جو مسجد کی صاف صفائی میں مسجد کے خادموں کے ساتھ شامل ہو کر کے یہ نیکی کمایا کریں۔ گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کا لگے گا، 15-20 منٹ آپ کا لگے گا، تو آپ یہ کیا کریں، مسجد کی صاف صفائی۔ کل جمعہ ہے، ہمارے مؤذنین اور خادمین 2-3 روز سے ہی یہ کام چالو کر دیتے، صاف صفائی۔ نیچے کا یہ جو ہمارا جماعت کا باجماعت نماز کا حصہ ہے، اس کی تو روزانہ صفائی ہوتی، لیکن اوپر اور چاروں طرف جو حصہ ہے اس کی بھی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ 15-20 نوجوان رک جائیں، قالین کو لپیٹ کر تیسرے منزلے پر لے جانا ہے صفائی کے لیے۔ کون سے قالین لے جائیں گے؟ یہ والی، تو اس کو تو روزانہ صاف کرتے نا مشین سے، تو اوپر دھوئیں گے۔ تو کل یہاں پر قالین نہیں رہے گی، تو 15-20 نوجوانوں سے گزارش ہے کہ یہ جو قالین ہے اس کو لپیٹ کر کے اوپر لے جانا ہے، اس کی دھلائی ہوگی۔ رکیں گے؟ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دیں۔ بسم اللہ الرحمن